السلام علیکم ناظرین، آج بہت ہی دلچسپ واقعے کی ویڈیو لے کر آیا ہوں، مگر اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ روشنی اسلام کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے ہوئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری آگے نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ دو دوست تھے اور دونوں کاروبار کے سلسلے میں اپنے ہمسایہ ملک گئے۔ شروع میں تو انہیں کوئی خاص روزگار نہ ملا، وہ دونوں چھوٹے موٹے کاموں پر گزارا کرتے رہے۔ آخر ایک دن ان کو سوجا تو انہوں نے کساب کا پیشہ اختیار کر لیا اور گوشت فروخت کرنے لگے۔ کافی عرصے کے بعد جب ان کے پاس اچھی خاصی رقم جمع ہو گئی تو انہوں نے وطن واپسی کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنی ساری کمائی ایک تھیلی میں ڈالی اور واپسی کی راہ لی۔ راستے میں انہوں نے ایک اندھے فقیر کو آواز لگاتے ہوئے دیکھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ ہائے میری قسمت، آنکھوں کی روشنی بھی گئی اور دولت بھی، کاش مجھے ایک بار اپنے ہاتھ پر روپیہ رکھنے کا موقع مل جائے۔ ناظرین، وہ فقیر بار بار یہی الفاظ دہرا رہا تھا۔ ان دونوں نوجوانوں نے اندھے فقیر کی گریہ وزاری سنی تو اس سے پوچھا کہ بھائی تم ہو کون اور قسمت سے شکوہ کیوں کر رہے ہو؟ اندھے فقیر نے ایک آہ بھری اور کہا کہ بھائیو کیا بتاؤں، ایک وقت تھا کہ میں بھی تمہاری طرح سکھی تھا، میری بھی بہت سی جائیداد تھی، میری بدقسمتی کہ سب کچھ تباہ ہو گیا اور میں امیر سے فقیر ہو گیا۔ ان دونوں آدمیوں میں سے ایک نے کہا مگر تم یہ کیوں کہہ رہے تھے کہ کاش ایک بار پھر اپنے ہاتھ پر روپیہ رکھنے کا موقع مل جائے؟ اندھے فقیر نے کہا کبھی میرے پاس ہزاروں روپے ہوتے تھے، اب جی چاہتا ہے کہ اپنا نہ صحیح دوسروں کا روپیہ ہی اپنے ہاتھ پر رکھ کر تھوڑی دیر کے لیے جی خوش کر لوں۔ وہ دونوں بہت رحمدل تھے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور اپنی تھیلی فقیر کے ہاتھ میں تھما دی اور کہا لو بھائی تم اپنا دل خوش کر لو۔ اندھے فقیر نے ان کا شکریہ ادا کیا اور تھیلی کھول کر سکے ٹٹولنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد دونوں دوستوں نے اپنی تھیلی فقیر سے واپس مانگی۔ یہ سنتے ہی فقیر کے تیور بدل گئے اور فقیر کہنے لگا کہ تھیلی؟ کون سی تھیلی؟ کس کی تھیلی؟ وہ کہنے لگے بس اب بہت ہو گیا مذاق، ہماری تھیلی واپس کرو، ہمیں اپنے وطن واپس جانا ہے۔ مگر فقیر نے تھیلی کو مضبوطی سے تھام لیا اور کہنے لگا کیا زمانہ آ گیا ہے، ساری عمر بھیک مانگ کر میں نے پیسہ جمع کیا اور یہ آپ لوگ مجھ سے میری کمائی چھیننا چاہتے ہو؟ اتنا کہہ کر فقیر چل دیا۔ ان دونوں نے فقیر سے اپنی تھیلی چھیننے کی کوشش کی تو وہ زور زور سے چلانے لگا، کہنے لگا کہ بچاؤ بچاؤ، ڈاکو مجھے لوٹ رہے ہیں۔ فقیر کی یہ چیخ و پکار سن کر لوگ دوڑے چلے آئے اور ان دونوں نوجوانوں کو ڈاکو سمجھ کر پکڑ لیا۔ وہ بیچارے لوگوں کو یقین دلاتے رہے کہ پیسہ ان کا ہے، فقیر نے دھوکے سے ان سے لیا ہے، مگر ان کی بات کسی نے نہ سنی۔ جب مسئلہ طول پکڑ گیا اور مسئلے کا کوئی حل نہ نکلا تو لوگ اس فقیر اور دونوں آدمیوں کو پکڑ کر بادشاہ کے دربار میں لے گئے۔ بادشاہ بہت عقل مند اور سمجھدار تھا۔ اس نے پہلے فقیر اور پھر دونوں آدمیوں کی کہانی سنی اور کچھ دیر غور کرنے کے بعد ان سے ایک بڑی سی کڑاہی منگوائی اور حکم دیا کہ اس کڑاہی میں پانی ڈال کر گرم کیا جائے۔ دونوں آدمی بادشاہ کا حکم سن کر ڈر گئے۔ ان کا خیال تھا کہ بادشاہ انہیں کھولتے ہوئے پانی میں ڈال کر مار دے گا۔ موت کے خوف سے وہ کانپنے لگے۔ بادشاہ کی سخت گیری اور انصاف بہت مشہور تھی۔ کڑاہی میں پانی ابلنے لگا۔ بادشاہ نے حکم دیا تھیلی کھول کر سارے سکے اس پانی میں ڈال دیے جائیں۔ بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی گئی اور سارے سکے پانی میں ڈال دیے گئے۔ بادشاہ نے سب کو کڑاہی سے دور ہٹ جانے کا حکم دیا اور خود جا کر پانی کی سطح کو غور سے دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد بادشاہ واپس اپنے تخت پر جا بیٹھا
اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ کڑاہی میں سے پانی گرا دیا جائے اور روپے ان دونوں نوجوانوں کے حوالے کر دیے جائیں۔ فقیر جھوٹا ہے، اسے قید میں ڈال دیا جائے۔ بادشاہ کا فیصلہ سن کر دونوں آدمیوں کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ شاہی فیصلے کے مطابق انہیں ان کا روپیہ واپس مل گیا۔ وہ دونوں دعائیں دیتے ہوئے رخصت ہو گئے اور فقیر کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ دربار میں موجود ہر شخص حیران تھا کہ بادشاہ کو ان آدمیوں کی سچائی اور فقیر کے جھوٹ کا کیسے پتہ چلا۔ لوگ یہ بات جاننے کے لیے بےتاب تھے۔ تو ایک آدمی نے ہمت کر کے پوچھا۔ بادشاہ نے کہا، ہم نے گرم پانی کی سطح پر گوشت کی چکنائی دیکھ کر اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ روپیہ گوشت فروخت کر کے کمایا ہے۔ بادشاہ کی بات سن کر دربار میں موجود ہر شخص بادشاہ کی دانائی اور انصاف پسندی کی داد دینے لگا۔ تو ناظرین، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سانچ کو آنچ نہیں، سانچ جو ہے وہ کبھی سچ چھپتا نہیں ہے۔ اس لیے ہمیشہ سچ کی عادت انسان کو ڈالنی چاہیے اور جھوٹ، مکر اور فریب سے بچنا چاہیے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی کہانی۔ مجھے اپنے میزبان دانش خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔